قاضی لڑکی سے کیا ڈائریکٹ قبول کروا سکتا ہے اگر نکاح میں لڑکی بھی سامنے ہو اور لڑکا بھی سامنے ہو، لڑکی کے والد اور بھائی بھی سامنے ہوں؟ تو کیا نکاح کے وقت قاری صاحب ڈائریکٹ لڑکی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح کرا دیا، اور لڑکی ڈائریکٹ قبول کر سکتی ہے؟ محمد نعمان لندن سے۔ جی ہاں، لڑکی ڈائریکٹ قبول کر سکتی ہے، جائز ہے یہ۔ تو ویسے عام طور پر جو ہوتا ہے، لڑکی موجود نہیں ہوتی، اس کے والد یا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے قبول کرتے ہیں، تو یہ حیا کے زیادہ قریب ہے یہ طریقہ جو ہمارے ہاں، جو ہماری رسم ہے، جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، تو زیادہ بہتر یہی ہے۔ باقی یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تلاوت کے یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا۔ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر ہم قرآن مجید کی تلاوت اور کبھی ترجمہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو یوٹیوب سے جو ہمیں پیسے ملیں گے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی محض تلاوت پر اجرت لیتا ہے تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ کیا یوٹیوب پر بھی یہی حکم ہوگا یا کوئی اور حکم ہوگا؟ ضیاء الرحمن چترال سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، تلاوت پہ جو اجرت لینا حرام ہے نا، تو وہ اس سے کا مطلب ہے کہ تلاوت کر کے اجرت لینا، یعنی آپ کہیں بیٹھ جائیں اور بولیں کہ میں تمہیں ایک سورت سناتا ہوں اور اس کے میں اتنے پیسے لوں گا، یہ حرام ہے۔ اور ایک ہے تعلیم قرآن، یعنی قرآن سکھا کے اجرت لینا، یہ جائز ہے، پوری امت کا اجماع اس کے جائز ہونے پر۔ جیسے دینی مدرسوں میں قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، اگرچہ بیچاروں کی ہوتی بڑی معمولی تنخواہیں ہیں، محلے والوں کو ان پہ ترس کھانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ تنخواہیں جو یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں تعلیم قرآن یعنی قرآن سکھا رہے ہیں، تو اس کے پیسے لینا، اس کی اجرت متعین کر کے لینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام یہ ہے کہ آپ قرآن کی، یعنی جو ناجائز کام ہے نا، قرآن کی تلاوت کی اجرت لیں، یعنی آپ یوں کہیں کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا، اس کے اتنے پیسے لوں گا میں۔ جیسے تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ تو قرآن پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے، جو قاری لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے علماء اس کو جائز نہیں کہتے۔ جو بھی متدین علماء ہیں اور جن کا فتویٰ معتبر سمجھا جاتا ہے، جو ہمارے جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، دارالافتاء ہیں، جیسے بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی، جامعہ الرشید، جامعہ اشرفیہ وغیرہ، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے کی اجرت لے رہا ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ تعلیم قرآن اور قرآن پڑھنے میں فرق، وہ تو میں نے بتا دیا۔ یوٹیوب پہ جو پیسے ملتے ہیں نا، وہ تلاوت قرآن کے نہیں ملتے، وہ ایڈورٹائز چلنے کے ملتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا چینل یوٹیوب پہ جس پہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو ایڈ چلتے ہیں نا، پیسے اس ایڈ کے ملتے ہیں، تلاوت کے پیسے نہیں ملتے۔ تو اگر آپ کا کوئی تلاوت کا چینل ہے اور اس پہ مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے، اس پہ ایڈ چل رہے ہیں، تو اس کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ اس میں جو ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، جامعہ الرشید کا ایک مفصل فتویٰ اس بارے میں بہت ہی مدلل ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہے وہ۔ البتہ یہ بہرحال ایک، یعنی اس ڈیٹیل میں پوری ڈیٹیل سے مدلل طریقے سے کافی لمبا چوڑا فتویٰ ہے، اس پہ جامعہ الرشید کے سینئر مفتیان کرام کے دستخط ہیں، اور اس کے پھر دلائل کیا ہیں وہ میں کئی بار چینل پہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ مونیٹائزیشن کی ارننگ کیوں جائز ہے۔ البتہ اس میں یہی ہے کہ اس میں کچھ فیصد آپ صدقہ کریں، کیونکہ اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ تلاوت کے چینل کو مونیٹائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ اگر تلاوت کے چینل کو مونیٹائز کرتے ہیں تو پیسے تو آپ کو ملتے ہیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے اور بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، اس ایڈ میں بعض دفعہ کوئی خاتون بھی آ جاتی ہیں بیہودہ لباس میں، تو وہ ایک جو ہے نا ایک یعنی ظاہر قرآن کی تلاوت کے وقار کے یہ خلاف چیز معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں یہ سننے والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ اسکپ کر دے اس کو اور آگے تلاوت کو کنٹینیو کرے، تو اس لیے بہتر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو مونیٹائز نہ کریں آپ۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ اگر میں مونیٹائز نہیں کروں گا یا لوگوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت نہیں دوں گا تو یہ تلاوت دنیا میں پھیلے گی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قاری حضرات کی تلاوت ہے نا، وہ صرف تلاوت برائے تلاوت نہیں، بلکہ لوگ اس سے سیکھتے بھی ہیں، لب و لہجہ نقل کرتے ہیں، تو وہ اگر دنیا میں زیادہ پھیلے گی وہ تلاوت، تو پھیلنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کو سنتے ہیں، وہ لب و لہجہ سیکھتے ہیں، اور وہ مونیٹائزیشن میں وہ پھیلنے کی امید زیادہ ہوتی ہے،
کیونکہ لوگ اس کو آگے اپنے چینلوں پہ جبھی چلائیں گے جب لوگوں کا اس میں کوئی نفع ہوگا, وہ مونیٹائزیشن ہوگی اور ان کی سورس آف انکم وہ چیز بنے گی, تو پھر لوگ آگے اس کو شیئر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اگر لوگوں کا اس میں نفع نہیں ہوتا تو پھر عام طور پہ اس میں لوگ شیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ ایک خیر کی چیز پھیلتی کم ہے. تو دونوں پہلو ہیں اس میں. اور پھر تیسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ جس نے چینل کو مونیٹائز کیا ہے اس کے اپنے مالی حالات کیا ہیں. قاری لوگوں کے ساتھ جو حالات ہماری قوم کرتی ہے, جو قاریوں کے صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی تنخواہیں دے کے ان بیچاروں کا خون نچوڑا جاتا ہے, تو وہ اگر چینل کو مونیٹائز کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ تلاوت کے بیچ میں بعض دفعہ ایڈ آ جاتے ہیں. اگرچہ مذہبی چینلوں پہ مشاہدہ یہ ہے, جو ماہرین ہیں یوٹیوب کے جن سے میں نے بھی رابطہ کیا, وہ کہتے ہیں مذہبی چینلوں پہ عام طور پر خاص قسم کے ہی ایڈورٹائز آتے ہیں, زیادہ تر بیہودہ ایڈورٹائز اس پہ آتے نہیں ہیں. تو جو مونیٹائز ہوتے ہیں نا, جو ایڈ ہوتے ہیں, وہ عام طور پر تعلیمی اداروں کے یا اسی ٹائپ کے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ قاری غریب ہوتا ہے, تو وہ اس کو اگر آپ مونیٹائزیشن کی اجازت نہیں دیتے تو وہاں سے بھی وہ پس رہا ہے اور اس کی تلاوت بھی جو ہے وہاں سے بھی اس کو کچھ پیسے نہیں مل رہے, تو پھر لوگ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو چینل مذہبی نہیں ہے وہ تو دبا کے مونیٹائزیشن ان کی ہو رہی ہے, تو وہ چینل تو دنیا میں ہر شخص شیئر کر کر کے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. جو چینل کا اونر ہوتا ہے وہ بھی خوب اس کو ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے. اور جو دینی چینل ہیں وہ جو مونیٹائز اگر نہیں ہوتے تو وہ جو چینل کا اونر ہے وہ بھی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا, اور آگے جو لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے. تو بالکل یہ وہی سچویشن ہے کہ جب 7ویں صدی ہجری میں جب علماء نے فتویٰ دیا کہ اذان پر اجرت لینا بھی جائز ہے, تلاوت قرآن پر اجرت لینا بھی جائز ہے, اور دینی تعلیم پر اجرت لینا بھی جائز ہے, تو اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ بھئی اگر آپ اس پر اجرت لینے کو جائز قرار نہیں دیتے تو اسلاف میں جو اخلاص تھا, اس وقت جو لوگوں میں قربانی کا جذبہ تھا, وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے. اس جذبہ ختم ہونے سے کیا ہے کہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے تیار, کوئی امامت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, دین ضائع ہو رہا تھا. تو 7ویں صدی ہجری میں فقہائے حنفیہ نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ بھئی دینی تعلیم پہ اجرت لینا بھی جائز ہے اور نماز پڑھانے پہ اجرت لینا بھی جائز ہے, تاکہ یہ شاعر اسلام کسی طرح سے محفوظ ہوں. اب بھی اسی قسم کی سچویشن ہے, اب جو سچویشن ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے کہ اگر مذہبی چینلوں کی مونیٹائزیشن کو ناجائز قرار دے دیا جائے, اس کا نقصان یہ ہوگا, یعنی دیکھیں فقہی تکیف کے لحاظ سے تو پہلے جائز ہونے کی کوئی صورت بنے گی تو جائز قرار دیں گے, ضرورت کی وجہ سے حرام کو کبھی بھی حلال نہیں کیا جا سکتا. تو علماء کرام نے جو 7ویں صدی ہجری میں فتویٰ دیا نا کہ اذان پہ اجرت لینا جائز ہے اور قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے, تو یہ حرام کو حلال نہیں کیا, بلکہ ایک چیز اجتہادی تھی, اس میں اجتہادی اختلاف تھا, فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ تھا, یقینی اتفاقی طور پر حرام نہیں تھا. تو اس اختلاف سے فائدہ اٹھایا ہے کہ امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے فقہائے حنفیہ نے دین اور مذہب کو بچانے کے لیے. تو یوٹیوب کی جو مونیٹائزیشن ہے اس میں بھی چونکہ فقہی لحاظ سے اس کی جواز کی فقہی تکیف بنتی ہے. اب یہ فقہی تکیف ایک اصطلاحی لفظ ہے جو مفتیان کرام علماء کرام سمجھتے ہیں, تو گنجائش کا پہلو اس میں نکلتا ہے. تو جب نکلتا ہے تو پھر ضرورت اور حاجت کو بھی دیکھا جائے گا. تو ضرورت اور حاجت اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ایک نقصان کے پہلو کو سے چشم پوشی سے کام لیا جائے, اور اس کے جو پازیٹو پہلو ہیں نا وہ سامنے رکھے جائیں. پازیٹو پہلو اس میں زیادہ ہیں. وہ پازیٹو پہلو یہ کہ آپ کی بات لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اب میں نے دیکھا ہے کہ جن علماء کے چینل مونیٹائز ہیں اور انہوں نے آگے بھی لوگوں کو اپنے کلپ شیئر کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کو چینل کو مونیٹائز کرنے کی بھی اجازت دی ہے, تو ان کے کلپ تو دبا کے پھیلتے ہیں دنیا میں, کیونکہ لوگوں کا ایک آخرت کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی فائدہ بھی اس سے منسلک ہو گیا ہے. لیکن جنہوں نے اجازت نہیں دی ہے یا اسٹرائکیں دے رہے ہیں, وہ چینل کو پروموٹ ہی نہیں, یعنی اپنی ویڈیو کو استعمال ہی نہیں کرنے دے رہے, یا یہ کہ استعمال تو کرنے دے رہے ہیں لیکن ان پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ مونیٹائز نہیں کر سکتے, تو پھر ان کے چینل, ان کی چیزیں زیادہ وائرل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, اس میں تو ایک اتنا زبردست کمپٹیشن ہے کہ تھوڑی سی خطا سے بھی آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ان تمام پہلوؤں پہ جب غور کیا جائے نا, تو جہاں مونیٹائزیشن کے کچھ فسادات ہیں وہاں کچھ فائدے بھی ہیں, صرف دنیاوی نہیں اخروی لحاظ سے بھی, کہ آپ کی بات زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے اس میں. تو باقی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, تو وہ تعاون کس درجے میں ہے اس پر میں کئی بار دلائل سے بات کر چکا ہوں. یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں جامع الرشید کا فتویٰ بھی اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے موجود ہے, اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے. وہی ٹاپک بار بار ریپیٹ
کریں گے تو ایک لا حاصل بحث ہوگی. تو اس لیے دونوں پہلو ہیں. کوئی اگر اس پہلو کو ترجیح دیتا ہے کہ کنٹینیو لوگ تلاوت سنتے رہیں, بیچ میں ایڈ نہ آئیں, تو یہ بھی بہت اچھی ایک بات ہے اور تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یہ. لیکن اگر کوئی دوسرے پہلو کو ترجیح دیتا ہے کہ اگر ہم مونیٹائزیشن کی اجازت دیں گے تو اس سے بات پھیلے گی زیادہ سے زیادہ, تو یہ بھی ایک پہلو ہے. تو دونوں پہلو ہیں. اور غریب قاری حضرات کے لیے جن کا سورس آف انکم ہی نہیں ہے, ان کے لیے تو مونیٹائزیشن میں میرا خیال ہے کوئی حرج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کا بھی ایک آمدن کا ذریعہ ہو اور وہ پھر دین کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کاموں کے اندر مشغول نہ ہوں وہ.